أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الدرر البہیہ، فقہی احکام اور مسائل کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور فقہی کتب جو معروف ہیں وہ مخصوص مسائل کی ہیں۔ مثال کے طور پہ مالکی فقہ کی کتب، حنفی فقہ کی کتب، شافعی فقہ کی کتب، حنبلی فقہ کی کتب۔ لیکن جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق کسی بھی خاص مسلک سے نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ کی کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق لکھی گئی ہے۔ اس میں یہ خیال نہیں کیا گیا کہ جو مسئلہ لیا جا رہا ہے، جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مالکیوں کے مطابق ہے یا شافعیوں کے، حنبلیوں کے مطابق ہے یا حنفیوں کے، یا چاروں کے مطابق نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جن احکام و مسائل کو درست سمجھا، صحیح سمجھا، ان کا تذکرہ کر دیا۔ اور اس منہج پہ جو کتب لکھی جائیں گی ان میں کہیں کہیں اختلاف ہو سکتا ہے امام شوکانی میں اور کسی دوسرے اہل حدیث عالم دین میں، کسی دوسرے سلفی عالم دین میں، جیسا کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے ایسے اختلاف پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارا جو باب ہے وہ باب نمبر 4 ہے، باب الوضو، اور اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، الفصل الاول، وضو کے فرائض اور واجبات کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس باب کی دوسری فصل پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ مستحبات الوضو، وہ چیزیں جو وضو میں مستحب ہیں، سنت ہیں، افضل ہیں، واجب نہیں ہیں۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَيُسْتَحَبُّ التَّثْلِيثُ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، سر کے علاوہ وضو کے دیگر اعضاء میں مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ التثلیث، کہ انہیں 3 بار دھویا جائے۔ چہرہ دھوئیں تو 3 بار، پاؤں دھوئیں تو 3 بار، ہاتھ دھوئیں تو 3 بار، تو سارے وضو کے اعضاء کو 3 بار دھویا جائے۔ البتہ سر کو 1 بار ہی اس پہ مسح کیا جائے، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں۔ یہ مقصد ہے امام شوکانی کے اس کلام کا۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ کہ وضو کے تمام اعضاء کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انہیں 3 بار دھویا جائے، ان کے واجب یہ ہے کہ 1 بار دھونا وضو کے اعضاء کو، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ دوسری یا تیسری بار دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ضروری نہیں کہ آپ تمام اعضاء کو 1 بار دھوئیں، 2 بار دھوئیں، 3 بار دھوئیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی عضو کو آپ 1 بار دھوئیں، کسی کو 2 بار دھو لیا، کسی کو 3 بار دھو لیا۔ یعنی کہ یہ پابندی نہیں لگائی جائے گی وضو کرنے والے پہ کہ اب آپ نے وضو کا آغاز 3 سے کیا ہے تو آخر تک آپ کی تعداد کیا رہنی چاہیے؟ 3 رہنی چاہیے۔ نہیں، وضو کرنے والے کی مرضی ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ دھو لے 3 بار، چہرہ دھو لے 2 بار، پاؤں دھو لے 3 بار، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو بہرحال فی الحال دلیل اس بات کی کہ 3 بار دھونا افضل اور بہتر ہے۔ تو اس بارے میں جو حدیث ہے اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 230 راوی ہے ابو انس بن مالک نہیں بلکہ ابو انس۔ یہ کہتے ہیں کہ ان عثمان توضأ بالمقاعد، کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے مقاعد میں وضو کیا۔ کہاں وضو کیا؟
مقاعد میں، تو مقاعد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت میں ایک موقف یہ ہے کہ مقاعد ان دکانوں کا نام ہے جو امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان کے گھر کے پاس تھیں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ مسجد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جہاں جناب عثمان بن عفان بیٹھا کرتے تھے۔ کس لیے بیٹھتے تھے؟ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے، لوگوں کے امور اور معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور وضو وغیرہ کرنے کے لیے۔ یہ جو دوسرا قول ہے یہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی دوسری حدیث میں وہ بھی جناب عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے وضو کیا، وہاں پہ الفاظ یہ ہیں بفناء المسجد، مسجد کے صحن میں۔ تو یہ قول کہ مقاعد وہ جگہ ہے جو مسجد کے قریب قریب ہے، یہ اس قول کے قریب قریب پڑتا ہے، اور مسجد کے صحن میں وضو کیا، یہ حدیث مسلم شریف میں 227 نمبر ہے، 227۔ تو اب ابو انس کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب عثمان نے مقاعد میں وضو کیا، فقال، تو فرمانے لگے، یہ کون فرمانے لگے جی؟ عثمان رضی اللہ عنہ، الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ نہ دکھلاؤں؟ یعنی کہ تمہارے سامنے میں وضو کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق تو مجھے دیکھو۔ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، راوی کہتے ہیں ابو انس کہ پھر جناب عثمان نے وضو کیا، اور وضو میں تمام اعضاء کو کتنی بار دھویا؟ 3 بار دھویا۔ اور اس حدیث کی ایک روایت میں یہ وضاحت ہے وَعِندَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب جناب عثمان نے یہ وضو کیا تو تب صحابہ کرام میں سے بھی کئی لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ افضل کیا ہے کہ کتنی بار ایسا کیا جائے؟ 3 بار، اعضاء کو 3 دفعہ دھویا جائے، یہ افضل ہے۔ اب آتے ہیں سر کے مسئلے کی طرف۔ سر کے بارے میں امام شوکانی کا موقف آپ کو کیا لگا جی؟ کہ 1 بار مسح ہوگا۔ امام شوکانی کا موقف ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مسح 1 بار ہوگا، 2 بار مسح نہیں کیا جائے گا، 3 بار مسح نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس بارے میں انشاءاللہ راجح موقف یہی ہوگا کہ سر کا مسح بھی 3 بار کرنا افضل ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اختلاف موجود ہے۔ اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ سر پہ مسح 1 بار ہی کیا جائے گا، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ذاتی طور پہ جو موقف علماء کرام کے اقوال اور دلائل کی روشنی میں میں درست سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سر کا مسح 3 بار کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ افضل ہے۔ کیا دلائل ہیں؟ پہلے نمبر پہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 107 107، راوی ہے حمران۔ ہاں جی، حمران کو جانتے ہیں یا بھول گئے آپ لوگ؟ کون ہے حمران؟ جی ہاں، پچھلے درس میں تذکرہ ہوا تھا، یہ جناب عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہے، حمران بن ابان۔ انہوں نے جناب عثمان بن عفان کے وضو کو بڑے دھیان سے دیکھا، اور جناب عثمان نے وضو کے بعد کہا تھا یہ اللہ کے رسول کا وضو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وضو حمران ہے نقل کرنے والے۔ تو یہ حمران کہتے ہیں رأیت عثمان بن عفان توضأ، کہ میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا۔
اس حدیث میں آگے چل کے کہتے ہیں حمران وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، اور انہوں نے اپنے سر پہ مسح کیا 3 بار. کنہوں نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. ثم قال، پھر کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ هكذا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. وقال، اور آپ نے کہا تھا کہ من توضأ دون هذا کفاہ، کہ جو وضو کرتے ہوئے 3 سے کم پہ اکتفا کرے تو اس کا وضو بھی ٹھیک ہے، کافی ہے اس کے لیے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والا وضو 3 بار اعضاء کو دھوتے ہوئے کیا ہے، اور مسح بھی 3 بار کیا ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ من توضأ دون هذا کفاہ، جو 3 سے کم بار دھوئے اعضاء کو 2 بار دھو لے، سر کا مسح 2 بار کر لے، یا ایک بار دھوئے 1 بار سر کا مسح کر لے، تو یہ کافی ہے، وضو ٹھیک ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. یہ پہلی دلیل تھی کس چیز کی؟ سر پہ مسح کرتے ہوئے 3 بار ان کے مسح کرنا. دوسری دلیل وہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 110 راوی ہے شقیق بن سلمہ، پہلے تھے حمران، اب کون ہے؟ شقیق بن سلمہ. کہتے ہیں رأیت عثمان بن عفان، میں نے جناب عثمان بن عفان کو دیکھا، غسل ذراعیہ ثلاثا، کہ انہوں نے اپنے بازو کتنی بار دھوئے؟ 3 بار. وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، اور اپنے سر پہ مسح کیا کتنی بار؟ 3 بار. ثم قال، پھر کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب چونکہ سر کے اوپر مسح کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں خود ہمارے سلفی علماء کرام میں بھی آپ کو اختلاف ملے گا. تو اس لیے مناسب ہوگا کہ ان دلائل کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ کی کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ گفتگو ہمیں ملے گی ان کی کتاب تمام المنہ میں. کون سی کتاب میں جی؟ تمام المنہ. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ یہ تبصرہ ہے فقہ سنہ پہ. فقہ سنہ کتاب ہے کس کی؟ سید سابق کی. سید سابق ایک مصری عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور یہ کہا کہ میں نے فقہ کو بڑا آسان کر دیا ہے. 4 مذاہب کے اقوال انہوں نے ذکر کیے، اور انداز ان کا واقعی بہت آسان تھا. کتاب پبلک میں، عوام میں بہت مشہور ہو گئی، لوگوں نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا. تو پھر شیخ البانی رحمہ اللہ کو میدان میں آنا پڑا اس کتاب کی کمزوریاں واضح کرنے کے لیے، تاکہ پبلک اس کتاب سے دھوکہ نہ کھائے. تو فقہ سنہ اصل کتاب کا نام تھا، تو شیخ البانی کے تبصرے کا نام کیا ہوا؟ تمام المنہ. تو صفحہ نمبر 91 یہاں پہ سید سابق کا قول نقل کرتے ہیں شیخ البانی. سید سابق کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَصِحَّ مَسْحُ الرَّأْسِ أَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سر پہ مسح کرنا 1 بار ہی ثابت ہے، 2 بار یا 3 بار ثابت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید سابق. شیخ البانی اب اپنا تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت بلا، کیوں نہیں، قد صح من حدیث عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ ثلاثا، جناب عثمان کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر پہ مسح کیا کتنی بار؟ 3 بار. اخرجہ ابو داود بسندین حسنین، کہتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو
روایت کیا ہے 2 سندوں کے ساتھ اور دونوں سندیں حسن درجے کی ہیں. وَلَهُ إِسْنَادٌ ثَالِثٌ حَسَنٌ أَيْضًا، اور اس معاملے میں ایک تیسری سند بھی مل جائے گی. پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں قال الحافظ فی الفتح، کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ وقد روا ابو داود من وجہین صحح احدہما ابن خزیمہ وغیرہ فی حدیث عثمان تثلیث مسح الرأس. کہ یہ کون، اب گفتگو کون کر رہے ہیں؟ شیخ البانی کر رہے تھے، اور شیخ البانی آگے میں کسی اور کے پاس لے گئے. وہ کس کے پاس لے گئے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس، جنہوں نے بخاری شریف کی کیا لکھی ہے؟ شرح. تو وہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ امام ابو داود نے 2 سندوں سے روایت کیا ہے. کیا روایت کیا ہے؟ جناب عثمان کی حدیث میں سر کا مسح کرنا 3 بار سر کا مسح کرنا، اس کا تذکرہ آیا جناب عثمان کی حدیث میں، اور اسے 2 سندوں سے روایت کیا امام ابو داود نے. ان 2 سندوں میں سے ایک کو ابن خزیمہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے. وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ عام طور پہ جو وضو کی احادیث آئی ہیں ان میں سر کے مسح کا تذکرہ 2 بار یا 3 بار نہیں آیا، تو یوں لگتا ہے کہ آپ سر کا مسح ایک بار ہی کرتے تھے. صرف جناب عثمان کی حدیث میں آیا ہے. تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ثقہ راوی، با اعتماد راوی اگر کوئی اضافی بات کرے جو دیگر راوی نہ کر رہے ہوں تو وہ بات کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی. اب یہ کلام کس کا تھا؟ ابن حجر کا. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ البانی قلت وهو الحق، میں کہتا ہوں کہ جو ابن حجر کہہ رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، یہ درست بات ہے. لأن روایت المرۃ الواحدہ وإن کثرت لا تعارض روایت التثلیثی، کہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ بہت سی احادیث میں سر پہ مسح کرنے کا تذکرہ 1 بار آیا ہے، لیکن کچھ احادیث میں 3 بار آ گیا، تو ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. اذ الکلام فی انہ سنہ، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 3 بار مسح کرنا فرض ہے یا واجب ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ سنت ہے. ومن شأنها ان تفعل احیانا وتترک احیانا، اور جو کام سنت ہو تو وہ کبھی کیا جاتا ہے، کبھی ترک بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی جو کہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کبھی مسح سر کا 1 بار کیا ہوگا، کبھی 3 بار کیا ہوگا. تو یہ ہے جی اس معاملے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف، اور انشاءاللہ یہی موقف ٹھیک ہے. اور شاید میں نے اپنے پرانے دروس میں کہیں پہ تذکرہ کیا ہوگا سر پہ 1 بار مسح کرنے کا، لیکن دلائل کی روشنی میں یوں لگتا ہے کہ یہ موقف زیادہ مضبوط ہے. لیکن عام لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے کئی بھائی پریشان ہو رہے ہوں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سر پہ 1 بار مسح کر لیں. 1 بار مسح کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی. تو اختلاف ہے کس بارے میں؟ دوسری یا تیسری بار کرنے کے بارے میں. تو دوسری تیسری بار کے بارے میں اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو کیجئے، نہ ہو تو آپ رہنے دیجئے. جو علماء کرام سر پہ 2 بار یا 3 بار مسح کے قائل نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 بار اور 3 بار مسح کرنے کی احادیث ضعیف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اور کہتے ہیں اگر ثابت بھی ہو جائیں تو ہم راوی کے الفاظ کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ کے رسول مسح کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر گئے، پیچھے سے آگے لے کر آئے، تو راوی نے اس کو کہہ دیا جی 2 بار مسح کیا ہے. راوی نے اس کو کیا کہہ دیا ہے؟ 2 بار مسح کیا ہے. تو اس قسم کی صورتحال ہے. تو یہاں پہ دلائل کی روشنی میں اختلاف کیا گیا ہے ہمارے امام شوکانی سے. یہ ہے مسلک اہل حدیث. ہم امام شوکانی سے محبت کرتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں،
لیکن دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ وضو کرتے ہوئے تمام اعضاء ایک بار دھونا اور سر پہ مسح ایک بار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اور اگر دو بار دھوتے ہیں اور مسح کرتے ہیں، یا 3 بار دھوتے ہیں اور مسح کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے جی؟ وضو کی سنتیں، وضو میں مستحب چیزیں، افضل چیزیں۔ دوسری چیز کہتے ہیں امام شوکانی وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ، غرہ اور تحجیل کو طویل کرنا۔ غرہ اور تحجیل کو کیا کرنا جی؟ طویل کرنا۔ اب آپ کہیں گے غرہ کس کو کہتے ہیں؟ غرہ اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی پہ جو سفید رنگ ہو اس کو، یعنی گھوڑے کا باقی رنگ مثال کے طور پہ کیا ہو؟ کالا، بلیک رنگ کا ہو، اور اس کی جو پیشانی ہے وہاں پہ سفیدی ہو، وہاں پہ وہ سفید ہو، تو کیسا لگے گا جی گھوڑا؟ بہت خوبصورت۔ اور ایسے ہی اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ، یعنی کہ آپ کہہ لیں اس کے چاروں پاؤں جو ہیں وہ بھی کیا ہوں؟ سفید۔ تو ایسا گھوڑا بہت پیارا لگے گا۔ تو یہ غرہ اور تحجیل اصل میں الفاظ گھوڑے کے لیے ہیں۔ تو غرہ کا لفظ بولا جاتا ہے گھوڑے کی اس سفیدی پہ جو اس کے چہرے اور پیشانی پہ ہے، اور تحجیل یہ الفاظ بولے جاتے ہیں گھوڑے کی اس سفیدی پہ جن کا تعلق اس کی ٹانگوں سے ہے۔ اور احادیث میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وضو کرنے والوں پہ۔ چنانچہ کیا حدیث ہیں؟ پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر شاید معاملہ واضح ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نمبر 136 136، اور مسلم شریف میں حدیث ہے اور نمبر ہے 246 246۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو روز قیامت بلایا جائے گا۔ تو کیا صورتحال ہوگی میری امت کی؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہ وضو کرتے رہے۔ میرے بھائیو یہاں پہ رک جائیں۔ اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں تو ظاہر وضو بھی نہیں کریں گے۔ تو جو وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کا روز قیامت کیا بنے گا؟ کیونکہ امت محمد کی تو یہ نشانی ہوگی روز قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ چمک رہا ہے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے یہ اعضاء کیسے چمکیں گے؟ غور کرنا چاہیے۔ نمازوں میں سستی ختم کر دینی چاہیے۔ اور اس میں بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سردی کے ایام میں ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ گرم پانی نہ ملے تو یہ بہانہ نہیں کرتے کہ چونکہ پانی گرم میسر نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ گرم پانی مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کو قضا نہیں کرتے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت جو ہے ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کا چہرہ اور وضو کے دیگر اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو تم میں سے اس بات کی استطاعت رکھے کہ اپنی چمک کو طویل کرے وہ کر لے۔ کیا مسئلہ سمجھیں جی آپ لوگ؟ مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں امام شوکانی کہ چہرہ تو آپ نے دھونا ہی دھونا ہے، اور پاؤں بھی آپ نے دھونے ہی دھونے ہیں، لیکن اپنے نور کو آپ طویل کریں۔ کیا مطلب؟ چہرہ دھوتے دھوتے کیا کریں؟ تو اوپر چلے جائیں، چہرے کے اوپر کی تھوڑی سی جگہ ہے وہ بھی دھو لیں، تاکہ آپ کا نور جو ہے وہ دراز ہو جائے، طویل ہو جائے، پھیل جائے۔ پاؤں دھوتے دھوتے ٹخنوں کے بھی اوپر چلے جائیں، پنڈلیاں بھی دھو ڈالیں،
اور وضو میں یہ بازو دھوتے ہوئے آپ کونیوں سے بھی آگے نکل جائیں تاکہ ادھر سے بھی آپ کا نور پھیل جائے، دراز ہو جائے۔ یہ ہے امام شوکانی کا موقف۔ میں فی الحال آپ کو ان کا موقف سمجھا رہا ہوں۔ اب کیا ہم نے ان کا موقف لینا ہے یا نہیں لینا، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں پھر دیکھنے، وَإِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ، اور مستحب نمبر 2 یہ ہے کہ چہرے کی چمک کو طویل کیا جائے اور دیگر اعضاء کی چمک کو کیا کیا جائے، طویل کیا جائے۔ دلیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا چہرہ دھونے کے بعد چہرے کے دائیں بائیں دیگر چیزیں بھی دھوئی جائیں گی، اس لیے تاکہ چمک بڑھ جائے، تاکہ نور بڑھ جائے جو روز قیامت ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا چہرہ تو دھونا واجب ہے سب کے نزدیک، اب چہرے کے دائیں بائیں نور بڑھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سر کا حصہ دھونا شروع کر دیں۔ تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس وقت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس، پھر میں آپ کو لے کر جاؤں گا امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس، پھر تھوڑا سا چلیں گے شیخ البانی کے پاس، کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ میں تنہا اس میں کوئی رائے اپنی بنا لوں یا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور کتاب کا نام ہے مجموع الفتاوی، پہلی جلد، والیوم نمبر 1، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 279 279۔ کہتے ہیں وکان ابو ہریرہ یغسل یدیہ الی العضدین فی الوضوء، ابو ہریرہ جب وضو کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بازوؤں تک دھوتے تھے، یعنی کہ بغل کے قریب قریب چلے جاتے تھے۔ ویقول، اور کہا کرتے تھے کہ من استطاع ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو اپنی چمک کو طویل کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام تیمیہ رحمہ اللہ کہ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کہا، کیا کہ جو اپنی چمک کو دراز کر سکتا ہے وہ کرے۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام تیمیہ کہتے ہیں بل ھذا من کلام ابی ہریرہ، بلکہ یہ ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، یعنی کہ پہلا حصہ نبی علیہ السلام کا کہ میری امت کو روز قیامت لایا جائے گا تو ان کے چہرے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور آخری حصہ کہ جو اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے وہ بڑھائے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ابو ہریرہ کے، صحابی کے۔ جاء مدرجا فی بعض الاحادیث وانما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم تأتون یوم القیامۃ غرا محجلین من اثار الوضوء وکان صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، آپ علیہ السلام وضو کرتے تھے، حتی یشرع فی العضد والساق، یہاں تک کہ آپ بازو اور پنڈلی میں آغاز کر دیا کرتے تھے، ان کے تھوڑا سا آگے جاتے تھے، معمولی سا آگے۔ قال ابو ہریرہ من استطاع یطیل غرتہ فلیفعل، ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھائے۔ وظن من ظن ان غسل العضد من اطالۃ الغرہ، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ کونیوں کے بعد والے بازو کو دھونا یہ کیا ہے، یہ چمک کو دراز کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ، جبکہ یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْغُرَّةَ فِي الْوَجْهِ لَا فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ، غرہ کا لفظ بولتے ہیں عربی لوگ چہرے کے لیے، چہرے کی چمک کے لیے کیا بولتے ہیں؟ غرہ۔ ہاتھ اور پاؤں کی چمک کے لیے غرہ نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ تحجیل۔ تو ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو اپنی چمک، اپنے غرہ کو یعنی کہ چہرے کی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھائے۔ اچھا، اب کہتے ہیں والغرہ لا يمكن اطالتها، اور چہرے کی چمک کو بڑھانا ممکن ہی نہیں ہے۔
ابو ہریرہ نے کہہ تو دیا ہے لیکن ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے جی؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْوَجْهَ يُغْسَلُ كُلُّهُ، ہم پہلے ہی پورے چہرے کو دھو چکے ہوتے ہیں، پورے چہرے کو دھونا تو واجب ہے. تو لا یغسل الرأس، چمک، چہرے کی چمک کو بڑھانے کے نام پہ سر کو تو نہیں دھویا جائے گا. ولا غرۃ فی الراس، اور سر کی چمک کے لیے غرہ کا لفظ ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف. اچھا اب آپ چلیں ان کے شاگرد ہادی الارواح کی طرف. اسی بہانے آپ کو معلومات بھی دے دیتے ہیں ان کی کتابوں کی. یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ ہادی الارواح الی بلاد الافراح. کیا مطلب ہے اس کا؟ روحوں کو لے کر جانا اس شہر میں جو خوشیوں کا شہر ہے. یہ کون سا شہر ہے جی خوشیوں کا شہر؟ جنت. تو اس کتاب میں تذکرہ ہے جنت کا. پوری یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے اور اس میں تذکرہ کس کا ہے؟ جنت کا تذکرہ ہے، جنت کے بارے میں گفتگو ہے. کئی ایک ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ باب جس میں ابھی ہم ہیں یہ کس بارے میں ہے تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کتاب کا تھوڑا سا. ہاں یہ دیکھیں، یہ باب نمبر ہے 50 اور ابھی پہلی جلد ہے. ابھی کون سی جلد ہے یہ؟ اور باب نمبر کون سا ہے؟ 50. کس کے بارے میں؟ اہل جنت کے لباس کا تذکرہ، اہل جنت کے زیورات کا تذکرہ، اہل جنت کے منادیل، رومال، ٹشو کا تذکرہ، اہل جنت کے بستروں کا تذکرہ، اہل جنت کے تکیوں کا تذکرہ. اور اس موضوع پہ یہ باب ہے. تو یہاں پہ چونکہ اہل جنت کے زیورات کا تذکرہ آ رہا ہے اور اہل جنت کا زیور کیا ہوگا؟ اہل جنت کا زیور جو ہے کہاں کہاں پہنچ رہا ہوگا؟ جہاں جہاں تک وضو پہنچتا ہے. تو اس لیے وہ یہاں پہ یہ حدیث لے کر آئیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں اور میں الفاظ یہاں پہ مسلم شریف کے لے کر آ رہا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ ابو حازم سے روایت ہے سلمان الاشجعی سے. وہ کہتے ہیں کنت خلف ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے پیچھے تھا. وہو یتوضأ للصلاۃ، اور وہ نماز کے لیے کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے. فکان یمد یدہ حتی تبلغ ابطہ، تو وہ اپنے ہاتھ کا وہ حصہ جس کو دھو رہے تھے اس کو دراز کر رہے تھے، طویل کر رہے تھے، یہاں تک کہ کہاں تک پہنچ رہے تھے؟ بغلوں تک، بغل کے قریب پہنچ رہے تھے. فقلت له، میں نے ان سے کہا یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضوء، ابو ہریرہ یہ کون سا وضو ہے جی؟ کونیوں کے بعد آپ آگے اگلے حصے کو دھو رہے ہیں، یہ کون سا وضو ہے؟ یہ کہنے والے کون ہے؟ تابعی. فقال، تو ابو ہریرہ نے کہا یا بنی فروخ انتم ہا ہنا، او فروخ قبیلے والو تم ادھر موجود ہو. فروخ قبیلے والو تم بھی ادھر موجود ہو. لو علمت انکم ہا ہنا ما توضأت ھذا الوضوء، مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ یہاں پہ موجود ہو تو میں یہ وضو کبھی بھی نہ کرتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء لکھتے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے جیسے جاہل لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے کام یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اب تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، تو مجھے یہ کام تمہارے سامنے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر کہتے ہیں سمعت خلیلی، میں نے سنا اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ جہاں جہاں تک وضو پہنچتا ہے وہاں وہاں مومن کا زیور یعنی کہ مومن کا نور پہنچے گا. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام القیم کہتے ہیں وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد واطالته، کہ اس حدیث کو دلیل بنایا ہے ان علماء کرام نے جو کہتے ہیں کہ کونیوں کے بعد جو بازو کا حصہ ہے اسے دھونا مستحب ہے اور دھونے کے عمل کو دراز کرنا، طویل کرنا مستحب ہے. کہتے ہیں وصحیح انہ لا یستحب، حق بات یہ ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے.
ابن القیم کیا کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات یہ کہ یہ مستحب نہیں ہے. وَهُوَ قَوْلُ اہل المدینہ، اور یہی موقف ہے اہل مدینہ کا. یعنی کہ ابن القیم کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف موقف میرا ہے، یہ اہل مدینہ کا موقف ہے، مدینہ کے علماء کرام کا اور مالکی حضرات کا. وان احمد روایتان، اور امام احمد سے اس مسئلے میں کتنی روایتیں ملتی ہیں؟ 2. اب جی امام احمد کی کون سی روایت لینی ہے؟ یہ بعد والے علماء طے کریں گے. پھر تقلید کس کی ہو رہی ہوگی؟ امام احمد کی یا بعد والوں کی؟ چلے آگے کہتے ہیں والحدیث لا يدل على الاطالہ، لیکن یہ حدیث جو ہے اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ جناب آپ کونیوں کے بعد بھی بازو کو دھوئیں اور ایسے ہی ٹانگیں دھوتے ہوئے آپ ٹخنوں کے بعد بھی پنڈلیاں دھوئیں، تو کہتے ہیں یہ مسئلہ یہاں سے نہیں ہمیں اخذ ہوتا، یہاں سے معلوم نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیونکہ جو حدیث میں آیا نا کہ مومن کا نور اور زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچے گا، تو زیور جو ہوتا ہے کہتے ہیں وہ تو کلائی پہ ہوتا ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ کلائی پہ، اور بازو کے اس حصے پہ جو ہتھیلی سے لے کے کونی تک ہے، یہاں ہوتا ہے. وہ یہاں پہ، وہ کونی کے بعد ہوتا ہی نہیں ہے. اب وہ رہنا یہی حدیث پیش کی تھی نا کہ زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے. کہتے ہیں تو پھر زیور جو ہوتا ہے، کنگن وغیرہ جو پہنے جاتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ کلائیوں پہ ہوتی ہیں، پونچے پہ ہوتی ہیں، اور وہ آگے کونیوں کے بعد والے بازو کے حصے پہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ان الفاظ کا کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل، جو تم میں سے اپنے غرہ کو، اپنی چمک کو طویل کر سکتا ہے تو وہ کر لے. کہتے ہیں فہذہ زیادۃ مدرجۃ فی الحدیث، یہ حدیث میں اضافی الفاظ ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے نہیں ہیں. من کلام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، لا من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بین ذلک غیر واحد من الحفاظ، اور یہ بات بہت سے محدثین نے وعدے کی ہے. کہتے ہیں چنانچہ مسند امام احمد میں ہے اسی حدیث میں کہ نعیم راوی کہتے ہیں جو ابو ہریرہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلا ادری قولہ من استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل من تمام کلام النبی او شیء قالہ ابو ہریرہ من عنده صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مجھے اب پتہ نہیں چل سکا کہ آخری جو جملہ ہے کہ جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے، یہ الفاظ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے نقل کیے ہیں یا انہوں نے اپنا مشورہ دیا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں چل سکا. وکان شیخنا یقول، اور ہمارے شیخ کہا کرتے تھے. کون جی؟ یہ عجیب بات ہے، یہ بہت آسان سوال ہے میرا. ابن تیمیہ. ابن القیم جب کہیں ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کون ہوں گے؟ ابن تیمیہ ہوں گے. تو کہتے ہیں ہمارے شیخ کہا کرتے تھے ہادی لفظہ لا یمکن ان تکون من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آخری جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا حصہ نہیں ہو سکتا. فإن الغرۃ لا تکون فی الید، کیونکہ غرہ جو ہے یہ عربی زبان میں یہ ہاتھ سے تعلق نہیں رکھتا. غرے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ چہرے کی چمک سے. لا تکون الا فی الوجہ واطالتها غیر ممکنہ، اور چہرے میں غرے کو، نور کو طویل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پہلے پورا سر ہم دھو چکے ہیں. اذ تدخل فی الراس، اگر چہرے میں ایسا کریں گے تو وہ معاملہ سر تک پہنچ جائے گا، اور سر پہ مسا ہوتا ہے اس کو دھویا نہیں جاتا. ولا یسمى ذلک غرہ، اور اس کا نام غرہ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ دو بڑے سلفی علماء کلام کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جی. کن کن کی؟ ابن تیمیہ، ابن القیم، اور اب ہم چلتے ہیں شیخ البانی کی طرف اس مسئلے میں. تمام المنہ میں ہی 92. کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں فمن استطاع، کہ جو اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے بڑھائے. مدرج فیہ من احد رواتہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں. لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما ذکرہ غیر واحد من الحفاظ کما قال المنذری فی الترغیب. امام منذری نے ترغیب میں بھی یہ چیز واضح کی ہے.
اور وقد بین احمد فی روایت لہ انہ مدرج، امام احمد نے ایک روایت میں واضح کیا ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے وہی نعیم المجمر راوی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، کہ مجھے نہیں پتہ کہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں کہ ابو ہریرہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں، لم ارى هذه الجملہ فی روایت احد ممن روا هذا الحدیث من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے کسی کی روایت میں مجھے یہ الفاظ نہیں ملے۔ وہم عشرہ، اور صحابہ کرام 10 ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز نقل کرتے ہیں کہ میری امت روز قیامت آئے گی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ 10۔ کسی کی حدیث میں یہ جملہ نہیں آیا۔ کہنا چاہتے ہیں پھر یہ ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں ولا ممن رواہ نبی ہریرہ غیر، اور کہتے ہیں جنہوں نے پھر ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے ان میں سے بھی کسی کی روایت میں الفاظ نہیں آئے ہیں تو نعیم المجمر کی روایت میں آئے ہیں۔ پھر انہوں نے شیخ البانی ابن تیمیہ کا کلام نقل کیا ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ واللہ عالم یہیں راج قرار پاتا ہے کہ چمک کو بڑھانا اس انداز سے کہ آپ چہرے کے ساتھ ساتھ سر کو دھونا شروع کر دیں، اور ٹخنوں کے بعد آگے پنڈلی دھونی شروع کر دیں، اور بازو دھوتے ہوئے کونیوں کے بعد آگے آپ اگلا حصہ دھونا شروع کر دیں، تو یہ موقف جو ہے ٹھیک نہیں لگتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ تیسرے نمبر کس چیز کا جی؟ کہ موضوع کیا ہمارا؟ وضو میں مستحب چیزیں۔ وتقدیم السواک، مسواک کو وضو سے پہلے کرنا، یعنی کہ مستحب یہ ہے کہ وضو سے پہلے آپ کیا کریں؟ مسواک۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام بخاری اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں لیکن بطور معلق، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تنگ ہوگی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے موقع پہ مسواک کیا کریں، جب بھی وضو کریں ساتھ مسواک بھی کریں۔ تو میں نے حکم نہیں دیا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ حکم دیتے تو کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ آپ کے احکام وجوب پہ دلالت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حکم نہیں دیا تو اب یہ چیز واجب نہیں، لیکن اپنی خواہش بتا دی، رغبت بتا دی، تو اب پھر مسواک کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا۔ اگر حکم دے دیتے پھر کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا۔ اچھا، اس کو بطور معلق امام بخاری نے کہاں روایت کیا ہے؟ حدیث نمبر 1934 سے پہلے، 1934 سے پہلے، اور امام خزیمہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 140، 140، اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس لیے وضو سے پہلے مسواک کرنا کیا ہوا؟ مستحب ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وغسل الیدین الی الرسغین ثلاثا، چوتھے نمبر پہ وضو کے مستحبات میں سے، وضو کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا الی الرسغین، کہاں تک؟ دونوں کلائیوں تک، دونوں پونچوں تک۔ یہ کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ ہماری ہتھیلی اور یہ ہمارا بازو ہے۔ ہتھیلی اور بازو کے درمیان میں یہ جو جوڑ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسغ، عربی میں کہتے ہیں اس کو رسغن۔ تو ترجمہ اردو میں آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ پونچا، کلائی، گٹا بھی کرتے ہیں کئی لوگ۔ تو چوتھا مستحب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں پونچوں تک، دونوں کلائیوں تک، ثلاثاً، کتنی بار؟ 3 بار۔ کب؟ قبل الشروع فی غسل الاعضاء المتقدمہ، کہ پہلے جو اعضاء
ذکر ہو چکے ہیں ان کو دھونے کا آغاز کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دونوں کلائیوں تک 3 بار دھونا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے چہرے کو دھونا ہے، آپ نے ہاتھ اور بازو باقاعدہ وضو میں دھونے ہیں، وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن وضو شروع کرنے سے پہلے، وضو کے آغاز میں ہی، وضو شروع کرنے سے پہلے نہیں بلکہ میں کہوں گا وضو کے آغاز میں ہی سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، دونوں پونچھوں تک، دونوں کلائیوں تک۔ یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ دلیل اس کی وہ حدیث حمران ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے، وہاں پہ تذکرہ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دھویا ان کو۔ اس کے ساتھ ہی امام شوکانی کا کلام اپنے اختتام کو پہنچا۔ کچھ چیزیں اور بھی مستحب ہیں جو امام شوکانی ذکر نہیں کر سکے، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ وضو کرتے ہوئے ہر جگہ پہلے دایاں عضو دھویا جائے گا، بعد میں بایاں، یہ مستحب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ۔ روایت امام بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 168 168، مسلم شریف کی، اور وہاں پہ نمبر ہے 268 268۔ ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتا پہنتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے اور تمام امور میں دائیں طرف سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا۔ اچھا جی، اس حدیث کی وجہ سے ہمارا مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ وضو کرتے ہوئے پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک سوال میں ویسے آپ سے کرنا چاہوں گا، اس حدیث کی روشنی میں کیا پتہ چلا کہ گھڑی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ گھڑی دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں پہ دایاں اور بایاں 2 چیزیں ہوں گی، وہاں آپ پسند کرتے تھے کہ پہلے دایاں، اور گھڑی جو ہے وہ ایک ہے، وہ یا آپ نے دائیں میں پہننی یا بائیں میں پہننی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں میں گھڑی پہننی ہو تو ہم آپ سے کہیں جی پہلے آپ دائیں ہاتھ میں پہنے، بعد میں بائیں میں پہنے۔ ہاں، اس حدیث کو آپ جرابیں پہننے کے مسئلے پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جرابیں پہنتے ہوئے پہلے آپ دائیں پاؤں میں پہنے، بعد میں بائیں پاؤں میں پہنے۔ جوتا پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، بعد میں بائیں پاؤں میں پہنے، تو اس انداز سے۔ لیکن گھڑی کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوگا، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اچھا، اس اور وضو میں یہ بھی مستحب ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے وضو کے اعضاء کو ملیں۔ ایک ہے پانی ڈالنا، ایک کیا اس کو ملنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 118 118، راوی ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کے وضو کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فجعل یدلک ذراعیہ، آپ اپنے بازوؤں کو ملنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ داڑھی میں خلال کرنا، داڑھی میں کیا کرنا؟ یعنی کہ پانی لے کے جب آپ چہرہ دھو لیں اور اس کے بعد پانی لیں اور پانی والا اپنا ہاتھ داڑھی کے نیچے داخل کریں، جو آپ کی تھوڑی ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس پانی کو۔ یہ کیا ہوگا؟ خلال کس کا؟ داڑھی کا۔ اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ اس بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 145 145، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ اخذ کفا من ماء، کان اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخلہ تحت حنکہ فخلل به لحیتہ، کہ نبی علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو پانی لیتے اپنی ہتھیلی میں اور اس پانی کو داخل کرتے اپنی تھوڑی کے نیچے اور اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا کیا کرتے؟ خلال کرتے، اور فرماتے ہاکذا امرنی ربی، ایسے ہی مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، یہ جو ہے نا مجھے حکم دیا میرے رب نے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ واجب نہ کہنے والوں میں ایک امام شوکانی بھی ہے نیل الاوطار میں۔ وضو کے مستحبات میں آخری چیز یہ ہوگی کہ وضو کے بعد دعا پڑھی جائے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 234 234، راوی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے، مکمل وضو کرے، ثم یقول، پھر یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، یدخل من ایہا شاء، وہ جنت میں داخل ہو جس دروازے سے چاہے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ وضو کریں، مکمل اچھی طرح وضو کریں، جلدیوں میں وضو میں کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ پھر یہ دعا پڑھنی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ساتھ کیا کرنا ہے جی؟ انگلی اٹھا کے کدھر کرنی ہے؟ نہیں، انگلی اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا، آسمانوں کی طرف انگلی اٹھانا اس موقع پہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ مسلم شریف میں۔ یہی حدیث اب ترمذی میں آتی ہے، نمبر ہے اس کا 55 تو وہاں پہ اضافہ آیا ہے، دعا میں اضافہ آیا ان الفاظ کا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اور مجھے ان میں سے بنا دے جو پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، پلید چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو توبہ بھی آ گئی، طہارت بھی آ گئی۔ توبہ سے مراد ہے گناہوں سے پاک ہونا، اور طہارت سے مراد ہے اپنے جسم کو پلید چیزوں سے پاک رکھنا۔ اور ایک اور دعا بھی ہے جسے روایت کیا امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، نمبر ہے وہاں پہ 9909 9909، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، کہ تو پاک ہے اللہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ وہ چند مستحب چیزیں ہیں جن کا آج کے درس میں تذکرہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کوئی ایک آدھ چیز ہو جو رہ گئی ہو، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق مکمل وضو کرنے کی توفیق دے، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق دے جو ان احادیث میں آئے ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔